ایسی شخصیت ہے کہ جن کا تعلق بیسکلی کہتے ہیں جو بیسک ہے ہمارا ریڈیو، اس ریڈیو سے تعلق ہے ان کا، اور اس ریڈیو کو سن کر ہم بچپن میں ہمیں والدہ والد کہتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے آ رہا ہے یہ بیسکلی یہ صحیح ہے، اس کا تلفظ یہ ہوگا، اسے اس طرح بولتے ہیں، اس کی ادائیگی یہ، اس کا مطلب یہ ہے. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہو گیا، وہاں سے جو چیزیں جب نشر ہوتی تھی تو بس وہ کنفرم ہوتی تھی کہ یہی کنفرم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں، یہ بالکل اتھینٹک ہے اور کنفرم ہے، یہی آپ نے بولنا ہے اور یہی لفظ اسی طرح بولنا ہے. تو وہی سیکھتے کہتے ہیں وہ گاتے گاتے ہم بھی گویے بن گئے، پھر سیکھتے سیکھتے ہم بھی یہاں پر آ گئے، اور وہی شوق ہمیں رہا کہ یار میں نے بھی بولنا ہے. وہ بچپن میں ہوتا تھا کوئی بات ہے کہ کہتے تھے اتنے سے ڈبے میں آواز کیسے آتی ہے، یہ لوگ بولتے کیسے، کہاں سے بول رہے ہوتے، کیسے بول رہے ہوتے. تو بہرحال تو ان تمام کو سیکھتے آج ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہمارے ریڈیو پاکستان کی بہت سینئر ہماری ماشاء اللہ شخصیت ہیں، اور میڈم ربیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو کہ ریڈیو پاکستان سے ریٹائرڈ ہیں اور ڈپٹی کنٹرولر پروگرام، کیونکہ وہاں بالکل صحیح آپ نے کہا وہاں کے سارے الگ الگ کنٹرولر بھی ہیں، سب کنٹرول کرنے والے الگ الگ ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور FM 100 سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں ربیہ اکرم بھی حاضر ہے آج اجمل شوبی کے ساتھ. تھینک یو ماشاء اللہ. آپ تو خود بھی پروگرام کرتی رہی ہیں. جی بالکل. میری جو انٹری ریڈیو پاکستان میں ہوئی وہ بحیثیت کمپیئر پریزنٹر کی ہی ہوئی تھی. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد پروڈیوسر کا امتحان دیا اور اس طرح سلیکٹ ہو. تو بات اس طرح چلتے وہ کہتے بات چل نکلی تو اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، اس طرح پہنچ گئی یہاں پر. اچھا ریڈیو پاکستان کا دور آپ کو پتا کہ FM 100 جب آیا وہ تو اس وقت آیا کہ جب ریڈیو پاکستان وائنڈ اپ ہو چکا تھا. وائنڈ اپ نہیں ہوا تھا، مطلب ایک طرح سے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. بس یہ کہنا ریڈیو چاہیے پاکستان کی یہ نشریات میڈیم ویوز پہ تھی نا، ہم FM کی ٹیکنالوجی پہ آ گئے تھے، لیکن ریڈیو پاکستان میڈیم ویو پہ حیات ہے. وہ تو ہے وہ ہے، مگر بات ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ رہا ہے ریڈیو پاکستان کا، مطلب میں خود بچپن میں وہ باتیں بتا رہا، ریڈیو چلتا تھا چلتے وہ بالکل یہ رہا کہ اب میڈیم ویو پہ بھی اگر وہ چل رہا تھا تو وہ ایسے چلتا تھا کہ ایک وہ ریکارڈ چلتے تھے، وہ جو اٹک گیا تو پتہ اٹک گیا، وہ چل ہی رہا ہے، وہ چل ہی رہا ہے، وہ سن رہی ہے، ہو کیا رہا ہے. تو یہ تو سانسیں آخری ہو گئی نا کہ آخری سانسوں پہ اصل میں شوبی جیسے سارا معاشرہ ذبح حالی کا شکار ہوا، ایسے ہی پھر سرکاری ادارے بھی ہوتے چلے گئے کیونکہ نظر کرم نہیں رہی لوگوں کی. تو بس اس وجہ سے، ورنہ معیار کے لحاظ سے بڑے بڑے اساتذہ موجود نہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں میں تو خود بتا رہا ہوں کہ میں نے تو خود تو ٹیکنیکلی تو ساری بات تھی. مطلب ٹیکنیکلی وہ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر شاید اسی وجہ سے پھر وہ اگر تھوڑا سا ریڈیو پاکستانی اگر وہ اس کو صحیح اس کی دیکھ بھال ہوتی، صحیح اس کی کیئر ہوتی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بہت آگے نکل چکا ہوتا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہاں ہمارا جو تکنیکی شعبہ تھا اس پر اشد ضرورت تھی، کیونکہ وہ بابا آدم کے زمانے کی مشینیں اور یہ سارا ساتھ نہیں دیتی تھی. وہ جو آپ CDs کا کہہ رہے ہیں وہ کہلاتے تھے LPs. LP ریکارڈ، وہ رک جاتے تھے، اسٹائلس خراب ہو گیا، ان میں وہ لازم پن لگی ہوئی، وہ چل رہے ہیں، کہیں اٹک گیا تو بس وہی. ہم بھی یہ کہتے تھے کیا ایک ہی جگہ کے گانا، لیکن بعد میں پتہ چلا جب داخل ہوئے کہ بھائی یہ بہت پرانے معاملات ہیں. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب ڈیجیٹلائز ہو گیا اور سارا معاملہ کمپیوٹر سے ہوتا ہے، تو اب ٹیکنیکلی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والا معاملہ. ہاں مطلب مگر میں نے دیکھا ابھی بھی مطلب میڈیم ویو پہ تو ابھی بھی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے. ٹرانسمیٹرز آر ناٹ پاورفل، یہی والا مسئلہ ہے. کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانسمیٹرز کو بہتر بنائے تاکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وقول للناس حسنا بتایا گیا ہے تو وہ اسی طرح پہنچے تو صحیح، بحسن و خوبی پہنچے. مگر وہی بتایا کہ اور FM بھی آپ کا شروع ہوا تو FM پہ بھی بس ایک بہرحال پروگرام تو چل رہے ہیں، مگر یہ کہ اس سے بہتر ہے، بہرحال اس سے بہتر ہے. اب تو میں نے سنا ہے کہ شاید وہ اس کا جو ہے وہ میڈیم ویو جو ہے وہ بھی FM پہ کنورٹ 93 پہ ہو گیا شاید. جی FM 93 کیونکہ میڈیم ویوز کے اب ٹرانسمیٹرز ہے نہیں یہاں پر، پاکستان میں تو حالانکہ دنیا بھر میں تو چل رہے ہیں، مینٹیننس بھی نہیں کرنے والے موجود نا. اچھا یہ آپ کیا کہتی ہیں مطلب FM وہ ریڈیو جب اور آج کا یہ FM ہے، یہ جو ہم کنورٹ ہوئے اس پہ FM پر آئیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سلسلہ بہتر ہوا یا تھوڑا سا آج کے اور اس میں ریڈیو میں کیا آپ فرق محسوس کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے شعبی بہتر ہوا. ٹھیک ہے،
وہ نسل جو نوجوان نسل کہلاتی تھی وہ بھی ریڈیو کی طرف متوجہ ہوئی, ورنہ ریڈیو سینئرز کا تھا, ہے نا, سینئرز کا میڈیم تھا. میرے ابا سنتے تھے ریڈیو پاکستان بھی, بی بی سی بھی, سری لنکا کا کوئی سلون ریڈیو, ایران زائدان. تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ ریڈیو سے کیا ایڈکشن ہے. لیکن جب ایف ایم ٹیکنالوجی آ گئی اور ایف ایم پہ نشریات آنے لگی تب نوجوان طبقہ بھی ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ ایف ایم 100 جس طرح ایک جیسے لیڈنگ اس میں تھا اس وقت, اور بہت ہی زیادہ لوگوں کی ایک توجہ مبذول ہوئی, کیا لسنرشپ ہوئی. تو پھر اس کے 95 23 مارچ کو 23 مارچ کو 95 کو جو ہے لانچ ہوا تھا یہ, اور بس السلام علیکم پاکستان شور مچا کر یہ کہاں سے رہی ہے, کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں. واقعی میں وہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کیرزما سا لگتا تھا. تو حقیقت ہے یہ. حقیقت. اچھا اس وقت, اب آج کا جو دور ہے, مطلب یہ تو ہماری نئی نسل اس پہ کنورٹ بھی ہوئی ہے. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مگر وہ چیزیں جو نالج ہمارے ریڈیو پاکستان کے لوگوں پہ تھی وہ چیزیں یہاں تک نہیں پہنچی. وہ نہ وہ تلفظ ہے, نہ وہ ادائیگی ہے, نہ وہ ایکسپریشنس ہیں, مطلب وہ تمام چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کیا؟ میرا خیال ہے شوبی, یہاں تو میں آپ سے بالکل اتفاق اس بات پہ کرتی ہوں کہ معیار کانٹینٹ وائز جو ہے نا وہ نہیں رہا. اب میں آؤں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھوں اور میرے پاس بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی نہ ہو. ہم جب ایک پروگرام شروع میں کرتے تھے جو ڈسک جاکی پروگرام کہلاتے تھے, وہ اسکرپٹڈ ہوتے تھے, باقاعدہ ہمارے پاس اسکرپٹ موجود ہوتا تھا, اور ہم اس کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ لوگوں کو لگے ہم انہی سے بات کر رہے ہیں, جیسے کہ اب ایف ایم کی براڈ کاسٹنگ ہے. لیکن اب شو بھی میں سنتی ہوں, اگر پروگرام ایف ایم ٹرانسمیشن سنتی ہوں بہت سارے اسٹیشنز پہ, وہاں کچھ نہیں ہوتا. اچھا میں بھی آ رہا تھا تو دیکھا بھائی وہ کھانے کی ایک وہ بڑی اچھی وہ لگی ہوئی تھی, دیگ چڑھائی ہوئی تھی اور سب کو دے رہے. بھائی یہ نہیں کریں, آپ لوگوں کو معلومات فراہم کریں. یہ ریڈیو کیا ہے, انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہے, نالج کا بھی ذریعہ ہے, آپ کی انفارمیشن کا بھی ذریعہ ہے, اور ایجوکیشن کا بھی ذریعہ ہے. اگر یہ آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے تو ریڈیو نشریات نہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب چیزیں چلے اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر بات ہے کہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, اب جو ہماری جنریشن آ رہی ہے, جو ابھی تو کچھ بہتر بھی ہو گئی ہے, مگر جو سلسلہ چلا وہ یہ کہ ہم گفتگو وہ کہیں شروع کرتے ہیں, اچھا انہیں خود پتہ نہیں اس کو ختم کہاں کرنا ہے, درست وائنڈ اپ نہیں کرنا, اور پھر اب اگر وہ وائنڈ اپ پہ پہنچ گئے انہیں یہ بھول جاتے شروع ہم نے کہاں سے کی تھی, کیا کیا تھا. کہ ابھی اس وقت جو بات ہم نے اینڈ کرنی ہے, اس کا اگر اختتام کریں تو اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ ہم نے کیا کہاں سے آگے کہاں پہنچے, یہ پتہ نہیں ہوتا. نہیں, اور شوبھی اب آج کل ایک ٹرم آپ سنتے ہیں نا, ارے بھائی لمبی نہیں کرو. میں یہی کہتی تھی کہ بھائی لمبی نہیں کرنی ہے, مختصر کوزے میں بند کرو. کیا بات. اچھا یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا, لمبی نہیں کرو یار, زیادہ نہیں چھوڑو یار, زیادہ نہیں چھوڑو یار. لیکن ہے بات درست. ہاں بات تو ہے, مگر وہی بات ہے کہ اب تو عام طور پہ ریڈیو پہ یہی ہماری لینگویج چل رہی تھی, یہ ادائیگی بھی چل رہی ہے, یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. اچھا پھر بہت سارے لوگ یہ بھی ہیں کہ وہ بولتے تو بہت کچھ ہیں, مگر وہ تمام چیزیں ان کی آواز میں جو کہتے ہیں وائس ایکٹنگ ہے نا, یہ بھی وائس ایکٹنگ ہے نا, اداکاری تو ہم وہاں کرتے ہیں, یہ بھی اداکاری ہے, صداکاری ہے, تو مطلب وہی اداکاری کی قسم ہے. تو یہاں پر مگر وہ چیزیں وہ نمایاں نہیں ہوتی. اب وہ بولتے رہے, ایک بڑا بہت ہی ایک سیڈ سانگس ہے, بہت افسوس والا آپ کی بات چل رہی ہے کچھ ایسی, تو وہ مگر ان کی ادائیگی سے لگتا نہیں کہ یار یہ بول کیا رہا ہے, یہ بول کیا رہا ہے, اور اس کی آواز سے تو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے. شوبے ہمارے جو ٹیچرز تھے نا وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ کمپیئر پریزنٹر پروڈیوسر وہ یہاں سے نہیں ہوتا, یہاں سے ہوتا ہے, دماغ سے ہوتا ہے. تو اب ہمارے یہاں کا دماغ کا وہ چیمبر ہی خالی ہے, تو پھر کیا کریں گے, آئیں بائیں شائیں. کیا بات ہے, آپ تو بڑی آپ بڑی صحیح ہے, یہ حقیقت ہے, بات حقیقت بھی ہے, وہ بالکل جو بات صحیح ہے وہ تو صحیح یہی ہے کہ بالکل. اچھا آپ ماشاء اللہ پروگرام کرتی رہی ہیں, تو کیا مطلب وہاں اور یہاں میں کیا فرق کیا دیکھتی ہیں؟ بہت فرق ہے. ہم نے جیسے کہ بتایا کہ جب ہماری ابتدا ہوئی یعنی 89 میں بحیثیت پروڈیوسر ریڈیو سے وابستہ ہوئی, اس سے پہلے میں 79 سے جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہی تھی. کیا بات ہے. بس میں طلبا اور یوتھ فورم اور اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں نوجوانوں کے, اس میں شرکت کرتی رہی. پھر ڈرامہ آرٹسٹ بن گئی, تو ڈرامے کے سیکشن میں آڈیشن دیا. اچھا وہ سب چیزیں ہمیں اسکرپٹڈ ملتی تھیں نا. پھر سلیم گیلانی صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے, انہوں نے 1987 میں طرز نشریات کا آغاز کیا, جسے انہوں نے کہا نئی طرز نشریات. اس کا کیا کانسیپٹ تھا, یہی کانسیپٹ جو ایف ایم کا ہے, 1-to-1 کمیونیکیشن. یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہیں, نہیں, میں ہوں ربیہ اکرم اور میں آپ کی سماعتوں کے دائرہ سماعت میں ہوں. اس وقت میں براہ راست اجمل شوبی سے بات کروں, من حیث القوم میں خطاب نہیں فرماؤں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی ہمیں فرق محسوس ہوا جب ایف ایم کی نشریات آئیں اور جب نئی طرز نشریات ریڈیو پاکستان نے.
تو اس وقت بہت سے اچھے لوگ سامنے آئے اور ہماری تربیت کرنے والے اساتذہ میں بڑے بڑے وہی نام تھے. صفدر حمدانی صاحب بہت بڑا نام, اور اظہار کاظمی صاحب, کیونکہ میری پوسٹنگ وائس آف امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی میں بھی 3 سال رہی, تو وہاں بھی بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ کوئی ہیرے ہیں تو واقعی یہ ہیروں کو تراش بھی رہے. کیونکہ بات آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو کی ہم کر رہے ہیں, اور ریڈیو کی ابتدا جو ہے وہ اب ریڈیو پاکستان جب پاکستان بنا اس کے بعد سے سلسلہ چلا, تو پھر چلتے چلتے اب دیکھیں بات یہاں پہنچی کہ FM 100 پر, یا FM انڈسٹری جب بیچ میں آئی ہے تو تھوڑا سا چینج ہو گیا وہ, اور لوگ پھر ریڈیو کو بھول گئے اور لوگ FM کی طرف زیادہ آ گئے, کیونکہ شروع میں وہی ہوتا. میں خود یہ کہتا تھا, میں خود کبھی دیکھتا تھا, میں نے کہا یار عجیب سا یار ریڈیو, پتہ نہیں ریڈیو پہ کیا کوئی بولنے والا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, دیکھنے والا نہیں ہے, بس یہ ریڈیو پاکستان ہے, یہ اتنا ہمیں بھی بس بالکل گراریاں وراریاں وہ گلے میں فٹ کر کے بولنا. ہاں بڑا بالکل جتنی بیس ہوگی وائس میں بھائی وہی اسٹرانگ. ہاں وہ وہاں میں جب آڈیشن میں جاتا تو وہ یہ کہتے یار شوبھی تمہاری آواز میں بیس تو ہے, مگر تھوڑا سا اس کو یوں کرو, تھوڑا یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, کر کے وہ تو پھر وہ بتا دے کہ یار یہ اس طرح ذرا سے یوں کرو, اور جی ہاں جی جناب یہ وہ. تو میں نے کہا یہ ایسے کب تک بولے گا بندہ, مطلب آپ وہی بات ہے, ہم بڑی گہرائیوں کو ٹائٹ فٹ کر بھی لیتے ہیں تو کب تک چلیں گی وہ بھائی. بالکل. اور یہی سلیم گیلانی صاحب کہتے تھے کہ دیکھو اگر عام فہم انداز میں گفتگو کرو گے تو سننے والا تمہیں سنے گا بھی. ہاں بالکل. چینل چینج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کی طرز گفتگو, آپ کا انداز گفتگو ایسا ہو کہ لوگ سننے پہ مجبور ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے میں ہوں ربیہ اکرم, آپ سے مخاطب کہیں گے کون آ گیا بھائی, بند کرو دوسرا چینل لگاؤ. گفتگو کا انداز ایسا ہو اپنائیت والا تو پھر کوئی نہیں جاتا کہیں. اچھا ریڈیو پاکستان میں یہی ہوتا تھا, ایک تو ریڈیو پاکستان میں زیادہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتے تھے, صرف بس وہ ایک اناؤنسر ہی ہوتا تھا کہ یہ اب یہ سنیں گے, اب یہ سنیں, اب یہ آئیے سنتے ہیں, ابھی آپ سن رہے تھے, بس یہی مطلب اتنا ہی تھا. مگر کبھی کوئی ایسا ریکارڈڈ پروگرام بھی تھے تو بھی ان کا یہی انداز یہی ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا کہ بس اس طرح بولنا ہے. مطلب وہ لگتا نہیں تھا کہ اگر کوئی فیمیل وائس لگتا تھا سب ایک ہی جیسی بول رہی ہیں. بالکل کہ ایک ہی بات انہوں نے سانچے فٹ کیا ان کا, اس سے آپ کا میٹر جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کیسے ٹینشن والی وہ ہوتی ہوگی, ایک دم ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے. اب یہ تو آپ بہتر جانتی ماشاءاللہ. آپ نے میں نے اس دور میں بحیثیت طالب علم کیا نا, جب 87 کی نشریات آ گئیں تو پھر تو ہمیں لگا کہ ہاں اب بولنے کی ہمیں آزادی. تو اس وقت تو اسکرپٹڈ پروگرام کرتے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے تو. اچھا ابھی ویسے اب میڈیا ویو شارٹ ویو جو ہے, یہ شارٹ ویو بھی کچھ ٹرانسمیٹ شارٹ ویو تو اب بالکل ہی متروک. ہاں مطلب ہم جب وائس آف امریکہ میں تھے وہاں پہ تو یہ شارٹ ویو کی نشریات پہ کیونکہ زیادہ رینج ہوتی ہے اس وقت لانگ رینج, لیکن یہاں پہ تو پاکستان میں تو بالکل ہی اب بیرونی ممالک کی جو سروسز ہیں وہ ہیں شارٹ ویو پہ, لیکن اندرون ملک تو نہیں. تو ابھی جو اس کے میڈیم ویو پہ ٹرانسمیشن ہے بھی, میڈیم ویو پہ کچھ اسٹیشنز پہ نئے ٹرانسمیٹر لگے تھے, وہ اب کس حد تک مینٹیننس کے تحت کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اب اندازہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے بھی 4 سال تقریباً ہو گئے ریٹائر ہوئے. آپ کو صحیح بات ہے یہ. تو آپ کے ہوتے ہوئے جب یہ FM 101 شروع ہوا آپ نے کیا, آپ نے دھنک بھی شروع ہوا تھا, دھنک FM 94, دھنک FM 94 چلا وہ, پھر FM 93 پہ یہاں کی ٹرانسمیشن آ گئی, پھر FM 101 ہوا. تو یہ تینوں کا کیا, تینوں میں فرق کیا تھا؟ یہ تینوں میں فرق وہی نشریات کا فرق تھا. بنیادی طور پہ FM 101 واز سپوز ٹو بی اے میوزک چینل. ٹھیک ہے, موسیقی کیجئے, لیس ٹاک مور میوزک, یہ نصب العین ہوتا ہے کسی بھی میوزک چینل کا. تو ہوا یہی کہ موسیقی کے پروگرام ہوتے رہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو نئی نئی چیزیں چاہیے نا, آپ وہی موسیقی کب تک سناتے رہیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اب کچھ فارمیٹس رکھو. پھر فارمیٹس رکھے, جیسے اب آج کا فارمیٹ ہے تو شو بھی اگر آ رہے ہیں تو بھولے بسرے نغمے سنائیں گے, ربیہ اکرم جس دن کریں گی وہ شادی بیاہ کے گیت سنائیں گی, اسی طرح کوئی غزلوں کا چنک کر رہے ہیں تو سلاٹ وائز کر دیا گیا. ریڈیو پاکستان میں جو FM 93 کی نشریات ہیں یا جو کہ میڈیم ویو پہ ہوتی تھی, اس میں ایک فکس پوائنٹ چارٹ کے تحت صبح پہلے مذہبی پروگراموں سے آغاز ہوا, پھر ڈسک جاکی پروگرام کہلاتے تھے جو صبح 9 یا جیسے ہمارے یہاں کا مارننگ شوز ہیں اس طرح کے پروگرام میں ہوئے. پھر اس کے بعد خبریں, کچھ حالات حاضرہ کے پروگرام, پھر اسپیشل آڈینس پروگرام خواتین کا خاص طور پہ, کیونکہ خواتین جو ہے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ریڈیو لگا کے سن لیتی ہیں. پھر شام کو نوجوانوں کا, کھیلوں کا پروگرام, دینی پروگرام, معلوماتی پروگرام, آبادگار بھائیوں کے پروگرام, کسانوں کے پروگرام, فوجی بھائیوں کا پروگرام, ظفر بھائی بالکل بڑے کامیاب پروگرام, کامیاب. میں تو خود بچپن میں سنتا تو بڑے بھائی ظفر بھیا. اور شو بھی وہ دور تھا جب خط جو ہے بوریوں میں بھر کے آتے تھے,
تو وہ خطوں کے جواب کا ایک الگ ہی پروگرام ہوتا تھا پیامی کے نام سے. آپ کا خط ملا, نیلوفر عباسی جیسے لوگ بڑے بڑے نام بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے. اچھا, بڑے بڑے لیجنڈ ہمارے ریڈیو سے, بڑے بڑے لیجنڈ. اچھا, اگر خطوں کی بوریوں کی بات کی جائے تو بوریاں بھر کے ہمارے میں بہت بوریاں, بڑے بھر کے بوریاں آئی ہیں, کیونکہ خطوں کا دور تھا اور ہم خطوں کو شامل کرتے تھے اور یہاں سجا بنا کے بھائی وہ خط پیش کرتے تھے. اور ہمارے یہاں جو خط شروع میں نے خود پوری پیو باکس پہ بوریاں بھر کے خط آتے تھے ہمارے, بوریاں بھر کے. نیچے سارے لوگ کہتے تھے یہ کیا یار, یہ ہوتا کیا ہے, کہاں سے لوگ اتنی فرصت ہے لوگوں کو. میں خود شوبھی پیو باکس 1010 کرتی تھی. میرا کوئی وہ ہفتہ ایسا نہیں ہوتا, عاصم بشیر میرے ساتھ ہوتے تھے, کوئی ہفتہ ایسا گزرتا نہیں تھا جب ہم پوری پوسٹ کور کر لیں 2 گھنٹے کے پروگرام میں. ہر دفعہ بچ جاتے تو وہ عاصم کہتا تھا میڈم اب کیا کریں, اب یہ میں نے کہا رکھو اب اگلے ہفتے کیا کریں, کور ہو ہی نہیں پاتا بھائی. بالکل, اور بیچ میں پھر میوزک بھی سنانا ہے آپ کو, ایسا نہیں کہ گفتگو ہی چلتی رہے. گفتگو چلتی رہے, صحیح بات ہے, حقیقت ہے وہ تو اس کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا ہے, چینج ہوتا ہی ہے. مگر اب اس کے بعد جب خطوط کا سلسلہ ختم ہوا تو بات ای میلز پر آ گئی. بالکل. اچھا, ای میل پہ وہ رسپانس نہیں رہا. ای میل کم لوگ یوز کرتے ہیں. دیکھیں ریڈیو سننے والا طبقہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے کون؟ وہ خواتین جو گھر میں اپنے بیچارے ہاؤس ہولڈ میں خواتین بھی ہیں, یا پھر تھوڑا سا ایک ہماری لو کلاس بھی ہے جو مطلب اتنے ای میل وغیرہ جو یوز ہی نہیں کرتے. یہ تو میں اپنے ریڈیو لے کے سن رہے ہیں, ان بیچاروں کو ای میلز کا کیا پتا, نہ وہ ایس ایم ایس سے واقف ہیں, ایس ایم ایس سروس بھی انٹروڈیوس وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی نہیں ہوئی. اب ہم جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا پہ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ریڈیو ہی سنتے ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ فیس بک پہ اچھا ابھی بہت سارے ہیں میرے پروگرام میں, اکثر کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب ڈیفینس سائڈ کے کچھ ایسے بھی ہیں جو کال کرتے ہیں, تو وہ کہتے کہ نہیں ہم تو بھائی بس سنتے ہیں, کیونکہ ریڈیو سننے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز نہیں ہے, کہ سننے کی, بس ہم سنتے ہیں اور آنکھ بند کر کے سنتے رہو تو کرو, جو مزہ آتا ہے وہ ویڈیو دیکھنے میں وہ بات نہیں آتی. بالکل. اور میں آپ ہی کے چینل کی مثال دوں گی, جب آصف غزالی صاحب یہاں پہ ہوتے تھے اور ایک دفعہ عظیم رفیع نے اپنا کسی جگہ انٹرویو دے دیا تھا, تو تصویر بھی چھپ گئی اس کی, اس پہ ان کو بین کر دیا کہ آپ نے کیوں دکھایا اپنے آپ کو, لوگوں کو تصورات اور تخیلات میں رہنے دیجئے کہ کس شکل کے ہوں گے. اجمل شوبھی کیسی ہیں یہ ربیہ اکرم جو بول رہی ہیں, بھئی ہماری وائس ایج تو بہت کم لگتی تھی اور ہم دیکھنے میں تو پھر ایسا بہت ہمارا بہت رہا ہے, بہت مسئلہ یہی نا شروع میں مسئلہ رہا, لیکن مطلب لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, لوگ یہ سوچتے تھے FM 100 ہے کہاں, یہ ہے کہاں, مطلب کراچی میں ہے, کہاں پر ہے, کون سی جگہ, پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. یہ بولنے والے آپ یقین کریں کہ میں خود اپنے گھر کی کسی تقریب میں یا کہیں جاتا تھا, وہاں میں خود اپنے آپ کو میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں شوبھی ہوں. اچھا, بتاتے نہیں بتاتے تھے, وہ کہتے یار وہ فلانا. میں نے کہا یار سنا تو میں نے بھی ہے, کیونکہ لازمت ایک شناخت تھی, اور بھی یقیناً سبھی کے لیے فائدہ مند تھا. بالکل, کہ وہ اس طرح اگر رہے گا تو وہ پھر ایک جب وقت آیا جب ایک ایک کر کے انٹرویوز آنے لگے لوگوں کے, تو پھر ہمارا جو میگزین تھا السلام علیکم پاکستان, ہمارا میگزین تھا, وہ پاکستان کا تاریخی میگزین, مطلب بقول اس نیوز ایجنسی کے جس کے پاس وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا تاریخی میگزین ہے یہ, کہ اس سے زیادہ آج تک کوئی میگزین سیل ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں آنے سے پہلے آن کے نام سے آتا تھا, وہ کہنے لگے اتنا کبھی نہیں جتنا یہ السلام پاکستان آنے سے پہلے مہینوں کرے ساری بکنگ ہو جاتی ہے, مطلب جو میرے آتا ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں, ہاتھ کہتے چلا جاتا, ہوتا ہی کچھ نہیں میرے پاس. تو اتنا وہ میگزین رہا, اور یقین لوگ دیکھنا چاہتے تھے, لوگ دیکھنا چاہتے تھے کیسے لگتے ہیں شوبھی, کیسے ہیں خلیل اللہ فاروقی, کیسی ہیں نصرت راحت, ان سب کو دیکھنا چاہتے تھے. پھر وہ بات ہے کہ وہ ایک ریڈیو جو ہمارا ریڈیو تھا, ریڈیو سے جب ایک دم کانسیپٹ بدلا وہ, کیونکہ لائیو ڈسکشن آ گئی, لائیو ٹاک ہو گئی, بالکل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لوگ گاڑی میں سن رہے ہیں, تو اچھا جی آپ اس وقت گاڑی, ارے کیا آپ کیا کر رہے ہیں یار, سامنے دیکھ کر چلائیں یار, کیوں خام کرتے, تو لوگ سمجھتے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ پھر وہ جو خاص طور پہ پھر کال ان شوز ہوئے کہ آپ کی لائیو کالز ہوتی تھی, اور پھر جو وہ ہوئے اس سے تو بہت زیادہ ایک دم قریب آتے چلے گئے لوگ. تو پھر وہ بات ہے کہ لوگوں کا یہ رہا کہ لوگ ہمیں خود جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے لائیو کال کرتے تھے, اور خود بعض اوقات تو ٹریفک اپڈیٹ لوگ ہمیں دے رہے ہوتے تھے. بالکل, کہ بھائی میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں, اگر لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت آن دی وے ہیں, تو ذرا سا یہ خیال رکھیں یہاں پر لائیو کال, مطلب یہ تو حقیقت ہے. اصل میں آپ کو بلانے کا مقصد جو یہی تھا کہ تھوڑا سا ریڈیو, وہ ریڈیو اور یہ ریڈیو لازمی فرق تو ہے نا, بہت ہم وہی بات ہے کہ وہ ہمارا استاد ہے, اس میں ہم اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا نا, نام کر سکتے انکار کہ وہ استاد ہے ہمارا. بالکل, ہم نے سیکھا اس سے سیکھتے آج اگر آج ہم یہاں بول رہے ہیں تو اپنے جو لیجنڈ ہمارے ہیں ان کو سن کر طالت حسین صاحب کو, حسن شہید مرزا کو, مطلب تمام لوگوں بڑے نام ہیں, بڑے واقعی اچھے جتنے بھی لوگ ہیں
جتنے بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے لیجنڈ جتنے سارے ریڈیو سے ہی آئے ہیں, ایکٹر بھی جتنے ہیں بالکل ٹیلی ویژن پہ جو پہلی لوٹ گئی ہے وہ سب ریڈیو کے تربیت یافتہ آرٹسٹ تھے سارے. مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, پھر سب نے آغاز اپنا ریڈیو قاضی واجد صاحب ہیں, محمود علی صاحب ہیں, اور واجد بھائی تو آخری دم تک ریڈیو پہ میرے ساتھ آخری ڈرامہ ریکارڈ کرایا جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر وہ گئے. تو بڑا بھیا کام ہے ان سینئرز کا بہت, واقعی بہت بہت, اس میں کوئی شک نہیں. جب دیکھو پی ٹی وی کی بنیاد رکھی گئی تو کیسی سالڈ بنیاد تھی, اور پھر وہاں پہ اسلم اظہر جیسے لوگ, آقا ناصر جیسے لوگ, تو یہ وہ کمال لوگ تھے جنہوں نے ہیرے تراش دیے ہوئے. اچھا آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج یہاں کو ہیرے تراشنے کا کام ہو نہیں رہا بالکل. کیوں, ایسی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اب جو آ رہی ہے پود, وہ اب یہ جین زی اور ملینیل اور یہ کیا کیا مصیبتیں آ گئی ہیں, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عقل کل ہیں, ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے سینئر سے پوچھنے کی, تو ہم تو سب جانتے ہیں. اب جب ہوتا ہے کوئی گڑبڑ اور گھپالا تو پھر آتے ہیں وہ, میڈم یہ ہو گیا, اب یہ ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ اب پوچھ رہے ہیں, جب یہ ہو گیا یہ تو اس سے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا. تو وہی تو, مگر اب یہ جب عقل کل سمجھنے لگیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہی تو بات ہے, یہی تو لرننگ ختم ہو جاتی ہے شوبھی. میں تو آج بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوں گی تو میں آپ کو دیکھوں گی کہ شوبھی کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح دونوں مانیٹرز کو, تین مانیٹرز کو دیکھ رہے ہیں. میرے لیے تو یہ سیکھنے کا عمل ہوگا, لیکن اب نہیں ہے. اب ان کو صرف ریڈیو جو ہے وہ ایک پیشن ہے بھائی, اٹس اے میڈیم آف امیجنیشن. یہاں صرف تنخواہ کے لیے جاب کرنا حقیقت ہے, بالکل پھر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ, یہاں نہ ہو. یہاں پہ کرنا ہے تو پیشن کے ساتھ. تو پیشن ضروری ہے, پیشن مطلب آپ کا پیشن اچھا وہ نہیں ہے, آپ کا پیشن اگر آپ کا پروفیشن بن رہا ہے تو پھر آپ تو اس میں اپنے آپ کو گزار دیں. بالکل, پھر تو وہ کہتے ہیں نہ آپ کو دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہوگا. ایگزیکٹلی بھائی, کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ میں حقیقت یہ کہ لوگوں کو میں عام طور پہ میں اپنے پروگرام میں یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جب آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, اگر اس میں آپ کی ذاتی دلچسپی شامل ہے نا, تو آپ پھر نہ گھڑی اور وقت دیکھیں گے نہیں, آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا. بالکل. میرے ہسبینڈ مجھے تانا دیتے تھے کہ تم سمجھتی ہو کہ بند ہو جائے گا ریڈیو پاکستان تمہارا, تم جس دن نہیں گئی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا, تم تو ایسے سرکاری ملازمت کرتی ہو جیسے لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا شوق تھا, یہ شوق کے تحت آئی ہوں, لیکچرشپ کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں لیکچرر ہو گئی تھی سندھ پبلک سروس کمیشن ڈراپ کر کے, لیکن میں نے کہا نہیں بھائی ریڈیو تو ریڈیو ہے. ریڈیو حقیقت ہے. اچھا میرا بھی یہی رہا, میرے ساتھ بھی سلسلہ یہی رہا. مطلب میں لازمت اب 31 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ ایف ایم کے ریڈیو کے ساتھ ساتھ مجھے چلتے ہوئے, اور تمام پروگرام تقریباً سارے میں پروگرام کر چکا ہوں. نائٹ ٹرانسمیشن کا اللہ شکر فاؤنڈر میں ہوں. میں نے شروع کیا غزل کا پروگرام شروع کیا, پھر یہ کیا وہ کیا, ساری چیزیں. تو اللہ کا شکر ہے. تو وہ میرے ساتھ عجیب ہی رہا ہے کہ مجھے جو سکون یہاں ملتا ہے وہ گھر پہ نہیں ملتا بھائی. پہلے دن سے آج تک میرے ساتھ یہ رہا ہے. میرے 3 عشرے گزار دیے ماشاء اللہ گزر کے. چلیں اب 3 عشرے گزر کے ادھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ماشاء اللہ سینئر میڈم ربیہ اکرم. اچھا میڈم, بہت ساری باتیں تو ہو رہی ہیں آپ سے, اور یہ سوال جو ہے وہ یقیناً بڑا ضروری تھا. اور یہ کیونکہ ہم جیسے اب آپ کو میں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ہمیں چلنا تو چاہیے. اب یہ چلنا ہے کہ ریڈیو تو بات تخیل کی ہو رہی ہے بالکل, کہ سن کے بندہ آنکھیں بند کر کے سن رہا ہے اور بس کھو گیا, وہ اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. بولنے والا اس کو جہاں مرضی لے جائے, اپنے لہجے میں اپنی لفظوں میں, وہ جہاں مرضی اس کو گھما رہا ہے, وہ آنکھیں بند کے گھوم رہا ہے وہ. مگر اب یہ ریڈیو آ گیا تصویر پر, فیس بک پہ لائیو ہو رہا ہے, ریڈیو چل رہا ہے مگر وہ فیس بک پہ لائیو ہے, یوٹیوب پہ لائیو ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ اس سے کیا ہمیں فائدے یا نقصان ہوں گے؟ کیا میڈیم ہمارا جو ہے وہ کسی اور ہی رنگ میں اب نکل گیا, ہم نہ ریڈیو کہہ سکتے اس کو, نہ ٹی وی کہہ سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, مطلب بیچ میں ڈگ گئے ہم آگے. کیا کہتے ہیں اب شوبھی, میں تو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہوں, میرا خیال ہے ریڈیو صرف سننے کی چیز ہے, سننا پوری کنسنٹریشن سے, ٹھیک ہے, ضروری, بالکل دیکھنے کی چیز نہیں ہے. ریڈیو کو کہا گیا بھائی سننے کی چیز ہے, آپ سن رہے ہیں, لسننگ ہے نا, وہ سن رہے ہیں, یہ تو ان کا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنے میں کیا ہے کہ اچھا جو یہ اجمل شوبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو ٹائی تو بڑی ہے, اچھا یہ والی آپ کی دوسری چیزوں کی طرف جا رہی ہے, ذہن جو نا وہ کہیں اور بھٹک رہا ہے. بالکل. پھر اب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, فیس بک پہ آپ لائیو ہیں, تھوڑی سی دیر میں آپ نے دیکھا ایک نوٹیفیکیشن یوٹیوب کی آ گئی, آپ کا ایک دم سے ڈائیورٹ ہوئی اٹینشن, آپ یوٹیوب کی طرف سے, ارے انسٹاگرام پہ کچھ آیا ہے وہاں. یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. تو میں تو سچی بات ہے میں مخالف ہوں کہ نہیں, بس دیکھنے کی چیز ہے اسے دیکھنے کا رکھو ٹیلی ویژن, اور سننے کی چیزیں ریڈیو سے سننے کا رکھو. یہ اگر پاپولیرٹی صرف حاصل کرنے کے لیے یا کوئی ویوز یا ریٹنگز کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے. مگر اچھا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس وقت ہم بھی جو ہے وہ آپ کو بتا ویڈیو پر ہیں, اب یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادھر نہیں جائیں گے تو
یہ بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یار اتنا بڑا یہ جب سے آ رہے ہیں اور اب دیکھو یہ وہی یار پیچھے رہیں گے یار ان کی بس یہ ان کی سوچ وہی رہی بس شوبی وقت کی رفتار کے ساتھ دوڑنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمیں. ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ دوڑنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ نوجوان نسل کا جو ہے نا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے کہ آپ کی ہتھیلی پہ ہر وقت ہے, تو آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اس سے اب ہم دور بھاگ نہیں سکتے, مجبوری بن گئی ہے اب ہماری. تو لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے, ویوز حاصل کرنے کے لیے, ریٹنگز, پی آر سب حاصل کرنے سب وہ تو لازمی. اچھا وہی میں نے اس لیے آپ سے کہا نا کہ حالانکہ میں خود ذاتی طور پر بھی میں اس کے خلاف ہوں, ہے نا, مگر وقت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا, کیونکہ ریڈیو تو میں خود کہتا ہوں کہ میں جب اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا ہوں تو میں جب بیٹھا ہوتا ہوں میں یہی کہتا ہوں, میں نے کہا ہم بیسکلی ریڈیو پر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم ٹی وی پر نہیں ہیں. ہاں ریڈیو, میں جو پروگرام کر رہا ہوں وہ ریڈیو FM 100 پاکستان ریڈیو ہے, ٹی وی نہیں ہے. یہ صرف آپ کی وجہ سے اگر ویڈیو لگا لی تو آپ کی وجہ سے لگائی, ورنہ ہم ریڈیو پر ہیں. بالکل صحیح تو بات. آپ اچھا اسی لیے بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں, SMS آتے ہیں جب وہ کہ ہم صرف سن رہے ہیں آپ کو, اور ہمیں سننا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ریڈیو سننے کی چیز ہم سن رہے ہیں, کیونکہ سننے سے جو بات آتی ہے, جو بات ہے مطلب وہ دیکھنے میں ہی نہیں. اب دیکھنے میں وہی بات ہے بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے سامنے, اب وہی بات ہے کہ بندہ دیکھ رہا اچھا یار اچھا میڈم نے تو بڑا اچھا ڈریس پہنا ہوا, یار یہ کلر بڑا اچھا ہے, یہ ساری توجہ بڑھ جاتی ہے. آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ پس پردہ ہٹ کے کیا چیزیں آگے آ رہی ہیں. اچھا بھائی فلیگ بھی لگایا ہوا, اچھا یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے. بھائی یہ سب تخیلات میں کریں گے, ہم جشن آزادی کی بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے سجایا ہوا ہے, دیکھے نہیں وہ بھائی کیا اچھا اسٹوڈیو ماشاءاللہ بھائی جگمگا رہا ہے, روشنی اب یہ. آپ یقین کریں میڈم, میں آپ کو بتاؤں اپنے شروع کا دور بتاؤں, میں تقریباً 97-98 کی بات, کیونکہ جب میں نے غزل کا پروگرام شروع کیا نا تو ہم اس وقت فیاض سینٹر میں, جی ہم شروع میں فیاض سینٹر میں تھے, تو وہاں اسٹوڈیو میں کیونکہ میرا پروگرام رات کو 12 سے 4 ریگولر ہوتا تھا, 4 گھنٹے رات کو 12 سے 4 ریگولر میرا ہوتا تھا. اور میں پروگرام جب کرتا تھا, میں جب پروگرام کے لیے آتا تھا تو میں یقین کریں میں موتیا کی جو ہے وہ لڑیاں لے کر آتا تھا. اچھا. اور اسٹوڈیو میں ماحول بناتے تھے باقاعدہ, جبکہ وہ سنا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے میں اپنے لیے, کیونکہ میرا پروگرام بھی غزل کا تھا, اور پھر ماحول فیل بنا کے, اور اسپاٹ لائٹ پوری لائٹ آف ہوتی تھی, ایک اسپاٹ لائٹ ہوتی تھی بس وہ, اور میں وہ کرتا تھا. اس کے بعد جب میں پروگرام ختم کر کے جب صبح کچھ جو آتے تھے کہتے ہیں ارے شوبی صاحب تھے نا بھائی, اسٹوڈیو مہک رہا ہوتا تھا موتیا سے, تو وہ ماحول بنا کے, اور پھر میں لوگوں کو کہتا کہ لوگ کہتے ہیں شوبی صاحب, میں نے کہا میرے اسٹوڈیو کا ماحول جو ہے بالکل ایک غزل کی گیدرنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے شاعری کے حوالے سے, اور یہ وہ کہتے اچھا شوبی صاحب, میں نے کہا اس وقت دیکھیے یہ ہے. اچھا میں جب چائے پیتا تھا, یقین کریں میرے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس وقت میں چائے پی رہا ہوں, تو چائے کی میں سے چسکی لے کے تو ان کو بتا دوں, میں نے اس وقت میں چائے پی رہا ہوں, شوبی صاحب آپ چائے پی رہے ہیں, تو یہ مطلب ماحول ایسے ہوتا تھا. اب کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں صوتی تاثر دیا آپ نے, اور اس نے امیجن کیا اچھا کب کیسا ہوگا, ساری امیجنیشنز کی بات ہے. مطلب وہ عجیب سا خود ایسا فیل ہوتا تھا کہ واقعی یار پتہ نہیں, میں خود بھی فیل کرتا تھا پتہ نہیں میں کس دنیا میں بیٹھا ہوں میں. بالکل. اور لوگ بھی اسی طرح رات کو جب 4 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ 4 گھنٹے میں اسی 4 گھنٹے میں لوگوں خطوط آتے تھے بھرے 4-6 پیج لکھے ہوئے شاعری پہ اور کسی حوالے سے. اور سب سے میری بات ہوتی تھی جب میں بات کرتا تھا تو میں جب اچھا میری ایک عادت رہی کہ لوگوں میں انوالومنٹ میری ہوتی, میں کوشش کرتا ہوں لوگوں میں انوالو ہو جاؤں, ان کے درمیان میں پہنچ جاؤں ان کے. تو میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایسے پروگرام کر رہا تھا ایک دم, تو میں نے پروگرام شروع کیا, پھر کہتے ہوئے پروگرام شروع کرتے میں نے کہا ارے آپ اتنے اداس کیوں بیٹھی ہیں, آپ تو رو رہی ہیں. ارے حیرت کی بات نہیں, دکھ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, اور آپ تو بھائی آپ کو لگتا ہے بڑی خوشی کو ملی ہے یہ وہ. اچھا وہ یقین کریں اب آپ دیکھ تو نہیں رہے, میں دیکھ نہیں رہا, خود بھی تصور, میں خود بھی تصور, اور یقین کریں میڈم کہ یہ میں اس میں 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ 1000% صحیح بات کہ میرے پاس خط آیا کچھ دنوں بعد, ایک لڑکی کا خط تھا, کہہ لیں گے شعبے صاحب میں آپ کا میرے والد کا انتقال ہوا, ہفتہ 10 دن ہوئے, تو اس کے بعد میں نے سنا نہیں, میں نے آج ہی ریڈیو آن کیا اور میں آپ کا پروگرام سننی تھی, اور میں ابو کے بیڈ کے جو ہے وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور سامنے نظر میرے ابو کے سرہانے والی پہ تکیے پہ تھی, اور میں آپ کا پروگرام میں نے وہ لگایا, سن رہی ہوں میں, اور اچانک آپ نے بولا کہ آپ اداس کیوں ہیں اور آپ رو کیوں رہی ہیں, اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے, اور مجھے ایسے لگے جیسے آپ پیچھے آ گئے میرے, آپ نے ایک دم ہاتھ رکھ کے مجھے کہا رو کیوں رہی ہوں. قریب میں یقین کروں اس نے مطلب بڑی قسم کھا کے اس پہ لکھا کہ میں بالکل ہی 100% آپ کو بتا رہی کہ مجھے ایسے لگے جیسے آپ یہاں موجود دیکھ رہے ہیں مجھے.
تو یہ اصل میں اب یہ چیزیں میں اب یہ ان چیزوں کو بہت مس کرتا ہوں میں. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب یہ بات نہیں ہے نا, تو آپ لائیو آن ایئر ہیں, دکھائی دے رہے ہیں, تو وہ سب باتیں آپ ان کو خود تصور کر دیتے تھے مبتلا کی, دیکھو میں کیا, تو وہ ایسا. اور پھر کسی نے کہا ایسے کہ یہ جب میں نے بولا خوش ہیں, کہہ رہے شعبے صاحب میں سوچ رہا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جاب کا آج پہلا دن تھا اور میں بڑا خوش تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے نا, ہم دلوں کے بہت قریب پہنچے, میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اور ہم ایک ہیں, تو پھر ہمیں اتنا تو فیل ہوتا ہے نا مجھے. تو یہ مطلب یہ اس وقت کی باتیں جو حقیقت ہے, یہ کہ یہ ایسا ہی ہوتا تھا. مگر اب جب سے یہ ہم سوشل میڈیا پہ آئیں, یہ تمام چیزیں, وہ فیلنگز ہماری جو ہے نا بالکل تصورات والا سلسلہ تو ختم ہی ہو گیا بالکل. اچھا کبھی کبھی میں عموماً کہتا ہوں کہ میں کبھی ویڈیو نہیں لگاؤں, تو کہتے سارے کہتے شعبے صاحب ویڈیو لگائیں نا, ویڈیو لگائیں, آپ کو پتا کون یہ کہ ویڈیو سے یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے, تو بھی لگا لیتے ہیں, کیا کریں. تو بس وہ آڈیو میڈیم کو ویژول میڈیم بنا دیا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ یہ ہمارے ساتھ رہا ہے. اب ریڈیو کو ہم ریڈیو مطلب کہہ بھی نہیں سکتے, ہم بھی ریڈیو مگر ریڈیو کہہ بھی نہیں سکتے, کہ ریڈیو ٹی وی کے درمیان میں ہم لوگ پھنسے ہیں. ہاں بالکل, ریڈیو اور ٹی وی کے درمیان ٹی وی ہے نا, کیونکہ بصری طور پہ بھی نظر آئے, سماعت والا رشتہ جو ہے تھوڑا سا کمزور پہ پڑ جاتا ہے. تو وہ چیزیں بالکل چینج ہو گئی ہیں. اب ان فیوچر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آگے اگر یہ سلسلہ رہا تو ہمارا یہ ریڈیو مطلب یہ جو سلسلہ ہمارا براڈ کاسٹنگ کا یہ کیسے بڑھے گا آگے, کیسے بڑھے گا؟ یہ تو پھر ہم ٹی وی پہ آ جائیں گے. بالکل یہی میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کانٹینٹ پہ اپنے کام کریں نا, بہت اسٹرانگ کانٹینٹ ہو, اور ہم وہ چیزیں الاؤ کر دیں دوبارہ کہ لائیو کالز کا سلسلہ ہے, آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, لوگوں کو نہ بتائیں کہ آج آپ نے کیسی شرٹ پہنی ہوئی, چلے بھائی بتائیں کس کلر کے کپڑے, یہ ساری چیزیں اپنی ان کے دل کو لگتی ہوئی, کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو وہ والی بات ایسا ہو تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. ہم صرف سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہو کے رہ سکتے. اب محنت کرنی ہے, ہوم ورک کرنا ہے ہمیں, تب آنا ہے. یہ نہیں کہ چلو ذرا بھی طارق روڈ پہ شاپنگ کرنی ہے, یہ شو بھی کرتا ہوا آ جاؤں گا. حقیقت یہ ہے. اچھا اس وقت ہو یہی رہا ہے, یہی ہو رہا ہے اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ادھر سے نکلے تو چلو یار شو کرتے کرتے وہاں سے نکل جائیں گے, وہاں سے یا وہ کرتے وہاں سے شو کر کے اپنا گھر آ جائیں گے. اب شو بھی میں نے 34 برس گزار دی, لیکن کل جب آپ کی کال آئی تو میرے پر ایک ٹینشن تھا کہ نہیں مجھے جانا ہے, وقت پہ پہنچنا ہے, وہ ٹینشن میں نہ آئے. آپ نے مجھ سے میرے نام کا پوچھا کہ آپ ربیہ ہیں یا رابعہ, آپ کی اسپیلنگ, تو یہ اتنی اچھی مجھے بات لگی. ٹی وی کے ایک شو میں گئی, پی ٹی وی کا دور تھا, اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان آج موجود ہے رابعہ اکرام. تو میں نے مائک نکالا اور میں نے کہا وہ کوئی اور خاتون شاید آپ نے بدو کی ہے, میں تو ربیہ اکرم ہوں. اب وہ باقاعدہ وہ جو پریزنٹر تھی وہ معافیا مانگنے لگی کہ نہیں پلیز. میں نے کہا نہیں, اگر آپ اپنے گیسٹ کا نام درست نہیں لے سکتے تو پھر میں کوئی جواز نہیں ہے کہ میں. بالکل حقیقت ہے. خیر میں نے اسی لیے آپ سے, کیونکہ آپ کے اسپیل جو وہ الگ ہیں بالکل, اور آپ کا نام الگ ہے. وہی ہے مجھے پتا ہے اسکول لائف میں بچپن میں جو لکھ دیا چلو رابعہ, وہ رابعہ زیادہ تر لوگ مجھے کہتے تھے, لیکن میں پھر ہمیشہ تصحیح کرتی ہوں بھائی میں پہلی ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہوں, ربیہ نام ہے میرا. ماشاء اللہ. میں نے اسی لیے کیونکہ آپ کا نام میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کیا مطلب کہتی ہے, ربیہ ہے یا رابعہ ہے, تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے. میں بول دوں اب رابعہ اور ربیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اور اسی طرح جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ڈیزگنیشن کیا تھی, آپ درست بتائیے. مطلب آپ چاہتے تھے آپ بس لکھ دیتے ڈی سی پروگرام, ڈی سی ٹھیک ہے, لیکن نہیں, آپ نے تمام چیزیں پوچھی. تو یہ کیونکہ آپ کے پیچھے کہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ. آپ صرف یہاں پہ طارق روڈ میں کوئی شاپنگ کر کے آ کے نہیں آئے تھے کہ یہاں بیٹھ گئے پروگرام کرنے. آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے آج, یہ پوچھنا ہے. تو میں نے آپ سے یاد ہوگا میں نے وائس نوٹ کیا تھا, میں نے کہا آپ کچھ آ جائے تو اچھا, ریڈیو کو کچھ ریڈیو کی اچھی بری باتیں کریں گے آپ سے کچھ. بالکل بالکل, آپ کا وائس نوٹ موجود ہے. میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو آج اسی بہانے آپ سے کوئی ریڈیو کی اچھی بری باتیں ہو جائیں گی. تو یہی باتیں ضروری, کیونکہ میں اب جب میں نے ایف ایم جوائن کیا تو اس سے پہلے میں ریڈیو سے تو میں اپنی زندگی کا وقت وہاں بھی گزار چکے تھے, تو مجھے پتا تھا وہاں پر لازمی صداکاری وہاں بھی کر چکا میں. پھر پروگرام جو آئی سوبر کے دوسرے پروگرام کر چکا, نثار محمد صاحب کے ساتھ اتنے بے پناہ ان کے ساتھ پروگرام کیے, بے پناہ وہ ماشاء اللہ وہ جو پروڈیوسر تھے تو ان کے ساتھ کرتے کرتے تو بس وہ زندگی گزر گئی. وہاں بھی بزم طلبہ بھی میں رہا ہوں. میرا خیال ہے عزیر سے اسی زمانے کی کوئی دوست ہے, پرانی عزیر سے بہت پرانی. تو وہ سلسلہ سارا وہی بات ہے, وہ کرتے کرتے ایک جب گزرے تو یہاں پر وہ چیزیں ذہن میں ہیں کہ جب میں اپنے سینئرز کو بلا رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں, تو میں پتہ تو مجھے ہو نا کہ آپ کا ڈیزگنیشن ہے کیا, نام کیا آپ پروناؤنس کرتی ہیں, کیا آپ کا اس کا تلفظ کیا ہے صحیح. اب وہ بیٹھ کے وہی باتیں کہتے ہو تو پھر اب وہی بات اگر میں یہاں بولتا
تو چاہے آپ میرے ابھی منہ پہ نہ بولتی مگر آپ دل میں تو کہتے ہیں میں آبجیکشن فوراً کرتی ہوں، اور ضروری ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا بھی چاہیے. اب میں اجمل کو اکمل اگر کہتی رہوں پورے پروگرام میں، کیسا محسوس کریں گے آپ؟ بہت ہی. بھئی میں تو اجمل ہوں، یہ اکمل کیوں کہہ رہی ہیں مجھے؟ چلے اسے اجمل اور اکمل کی بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور اچھا میڈم، یہ تو اب ہمارے پروگرام کی لاسٹ بریک بھی ہے اور بڑی سلجھی باتیں ہو گئی ہیں، اب تھوڑی سی الجھی باتیں. اچھا الجھی باتیں ایسی کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں پروگرام کے دوران کچھ آپ نے خود پروگرام بھی کیے، بڑے گپلے سے بولنا کچھ آ رہے ہیں، ہو کچھ گیا یا کبھی کچھ بھی ایسا، تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوا کبھی ایسا؟ بڑے بڑے گھپلے جسے کہتے ہیں نا، گھپلے بہت ہوئے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں، تو خاص طور پہ جب تک ریکارڈڈ کا دور تھا تو ایڈٹ کر دیا کرتے تھے. صحیح بات ہے، بالکل. اب لائیو ٹرانسمیشن ہے، بچے سارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم کر رہے ہیں علامہ اقبال پہ کوئز کر رہے ہیں، بچے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تیاری کوئی نہیں، آ کے بیٹھ گئے. کوئز مسٹریس نے پوچھا کہ علامہ اقبال کو کیا خطاب ملا، تو بلینک بیٹھے ہوئے بچے، تو انہوں نے اشارہ کیا ایسے، تو بچہ کیا جواب دے رہا ہے؟ ٹوپی. اب یوں سر پکڑ کے میں بیٹھ گئی، میں نے کہا بھائی اشارہ جو کیا سر کی طرف ٹوپی ہو گیا، وہ اب ٹوپی کا خطاب کس کو مل سکتا ہے؟ تو ایسا ہوا. تو لائیو میں نے کہا اچھا دیکھیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے اور علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا. تو اس طرح بہت سے لائیو کے پلے. اب اسی طرح ایک نابینا شخص تھے جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے، اب ان کو جو پروڈیوسر ہے وہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ نہیں دیکھ سکتے، بصارت سے محروم ہے، ان کو ہاتھ سے چھو کے بتاؤ کہ ادھر آئیے، گفتگو نہیں کیجیے، ان کے کان میں کہہ دو یہ کیا تم اشارے کر رہے ہو، وہ دیکھ نہیں سکتے. کیا بات ہے. اسی طرح اب موسیقی لائیو پروڈیوس ہوتی تھی ریڈیو پاکستان میں. میں اس وقت حیدرآباد اسٹیشن پہ تھی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. وہاں پہ کہا کہ بھائی سارنگی کا آج لائیو جانا ہے. 3 منٹ رہ گئے، وہ سارنگی والا بیٹھا ہوا سبززار میں اپنی پریکٹس کر رہا ہے. اس نے جاتے ایک دم کہا سارنگی کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ بیچارہ وہیں سبززار سے بجاتا ہوا بھاگتا ہوا. میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے اس کو اتنا ٹینشن کیوں دے دیا، یہ اسٹوڈیو میں تو آ جائے تو پھر اس کے بعد بجائے. تو ایسے بہت سارے ہوئے ہیں، گپلے ہوئے ہیں. اچھا ریڈیو میں واقعی ایسی چیزیں ہو بھی جاتی، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی لائیو میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے، کبھی خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ لائیو کالز جب ہوتی تھی نا اور ڈیلے نہیں ہوتا تھا تو بڑے ہی بہت ہی خطرناک بعض دفعہ سچویشنز ہوئی ہیں. اچھا وہ دور الگ تھا جب وہ ڈیلے نہیں ہوتا تھا اور وہ ساری چیزیں، وہ تو بڑا خطرناک دور، بہت خطرناک دور، مطلب نوکری لگتا تھا بس سب ہاتھ میں. مگر اللہ کا شکر میں آپ کو بتاؤں کہ FM 100 پر میں اس دور سے گزرے ہیں جب وہ سارے حالات بڑے عجیب سے حالات ہوتے تھے اور میرا لائیو شو ہوتا تھا، میں لائیو کال بھی لیتا تھا. مگر میرے پروگرام میں ہمیشہ سے کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. ایک دفعہ مطلب اخبار میں خبر آ گئی تھی کہ جی میرے پروگرام میں یہ کہا گیا، اچھا کہ اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن ہوا نہیں تھا. اچھا. اس کے لیے تھوڑا یہاں پر وہ ریکارڈنگ چیک پہ ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے یہ، مگر کچھ نکلا نہیں اس میں، ایسے بس خام کو ایک رومر تھی، افواہ پھیلا دی گئی. مگر اس وقت پتہ میں لائیو شو کرتا تھا، لائیو شو کرتے تو میں لوگوں کو یہ بتاتا رہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہے اور یہ آپ سب بے فکر رہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، باہر نہیں نکلیں، یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. تو اللہ کا شکر لوگ بہت کیئر، اس حساب سے میں لوگوں کی کیئر کرتا تھا اور بات کرتا تھا. لائیو میرا شو ہوتا تھا، لائیو کال بھی ہوتی تھی، مگر کبھی بہت کانشیس رہتے ہوں گے. نہیں وہ تو لازمی بات ہے، مگر کبھی ایسا ہوا نہیں کبھی. یہ اللہ کا شکر ہے، لوگ بڑا مطلب بہت شو بھی ایسا بھی سنا کہ فیڈر آف کرنا ہی بھول گئے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ آف دا ایئر جانے کا کہہ گئے اور مائک آپ بند کرنا بھول گئے اور اس کے بعد پھر وہ ذاتی نوعیت کی گفتگو بھی آن ایئر گئی. ایسے بھی سنے واقعات. احمد وہی بات ہے، لائیو میں تو پھر لائیو ہے نا، بہت کانشیس، مگر لائیو میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پہ مائک جو ہے وہ کہ مائک آن آف جو اس کا دیکھنا، جو فیڈر کا دیکھنا ضروری. کیونکہ اب یہی بات ہے کہ کبھی کبھی ابھی ہمارا فیڈر تو ہم اوپر کرتے ہیں، اگر یہاں کئی بٹن کا سلسلہ ہونا تو شاید وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. مگر جہاں پر یہ فیڈر اپ اینڈ ڈاؤن کا ہے تو یہاں پر اس کے لیے تو یہ ذرا سب بہت زیادہ ضروری ہے. میرا خیال ہے وہ بٹن سسٹم والے ہی ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کے معاملات، کیونکہ وہ بٹن والا ہوگا تو وہ بات باقاعدہ اتنی نجی گفتگو پھر ہو رہی ہے تو پھر کسی نے کہا ہوگا فون کر کے بھائی مائک تو بند کر دو. بڑے بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام اس طرح میں صحیح بات ہے بالکل. یہ اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ FM کی انڈسٹری جو ہے، مطلب کہ لازمی میڈیم ویو تو چل ہی رہا ہے جو ہے وہ، جی اب تو ہمارے یہاں
میں گنے چونے پروگرام ہوتے ہیں شاید آپ کے یہاں جو اس سے وہاں بندر روڈ سے بھی میرے کو بلڈنگ سے ہو رہی ہے وہاں نہیں ختم روڈ والی وہ ختم ہو گئی بالکل. وہاں پہ وہ ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے جو تنخواہیں بنانے والا ہے, اکاؤنٹ سیکشن ہے, انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے جو پروکیورمنٹ کہلاتا ہے. اچھا آہنگ کا ہے جو وہاں آہنگ ابھی بھی آتا ہے آہنگ جی آہنگ نکلتا ہے بالکل مہانا آہنگ گھروں ان کے اپنے گھروں میں جاتا ہوگا باقی تو اسٹافرز کو تو ملتا ہے باقی دیکھیں کہاں بڑھتا ہے. ورنہ آہنگ اپنے وقت کا بہت زبردست میگزین تھا. بہت بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز اس میں بڑی ہمیں بہت سا مٹیریل مل جاتا تھا. ہمیں کوئی پروگرام بنانا ہو تو بہت آسانی ہوتی تھی. مگر اب تو میں مطلب سنا آپ سے اب سنا ہم نے ورنہ میں تو نام بھی نہیں سنا آہنگ کا تو اتنے عرصے سے میں نے کہیں دیکھا بھی نہیں. باقاعدہ ہم پرومو بناتے تھے, عظیم سرور صاحب بھی پرومو بناتے تھے, ریڈیو کا رسالہ آہنگ شائع ہو گیا ہے. تو سنتا تھا میں بتاؤں میں بہت شروع میں بڑے آڈیشن دیے میں نے ریڈیو پاکستان پہ. احمد فردی صاحب کو, فریدی صاحب کو, ان کو عظیم سرور صاحب کو, اقبال فریدی صاحب کو, اقبال فریدی صاحب کو, عظیم سرور صاحب کو, اور کتنے سارے لوگ تھے, حسن کاظمی صاحب, پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے ملتے تھے وہاں پہ جب میں جاتا تھا. آخر میں سب مطلب مجھے ریکارڈ کرتے تھے, وہ کہتے تھے اجمل 100% تلفظ بھی تمہارا صحیح ہے, ادائیگی بھی صحیح ہے, بالکل مطلب کوئی اس میں وہ گنجائش نہیں ہے. مگر جب وہ ان کے پاس جاتے پروڈیوسر کے پاس, کہتا نہیں مزہ نہیں آیا بھائی, اب آپ کو پھر آنا پڑے کتنے. وہ آخری بار ان کو کہہ کے آیا, اور کہہ کے آگے آنے کے بعد جب میں ریڈیو پہ ایف ایم پہ آیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا تھا, یہاں راستہ دروازہ کھول رکھا تھا, وہاں سے میں ادھر آ گیا. اور شاید جو بھی وہاں ہوتے تو شاید اتنے مقبول نہیں ہوتے جس طرح 100 پہ آ گیا. الحمدللہ اللہ کا شکر. اور اللہ کا شکر میں اپنی مینجمنٹ کا ہمیشہ سے شکر گزار رہا ہوں میں, اور ہمیشہ رہوں گا کہ ہمیشہ سے مجھے بہت زیادہ میری مینجمنٹ نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. مجھے بالکل فری ہینڈ دیا, اللہ کا شکر. میں بہت فری ہینڈ سے اپنے پروگرام کرتا ہوں, بہت ایزی. ہمارے یہاں تمام لوگ, ہماری ٹیم بہت فری ہینڈ ہوتی ہے, بالکل ایزی ہو کے پروگرام کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی یہ کر رہا ہے, یوں کی کر دیا, وہ کیوں کر دیا, وہ نہیں کر دیا. سب ایزی ہو کے پروگرام بہت آسانی سے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر. اچھا شوبی, آج آپ انٹرویور کی حیثیت سے مجھ سے مخاطب ہیں اور میں آپ کی مہمان ہوں اور آپ کروا رہے ہیں ملاقات. لیکن ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے, ظاہر ہے کہ ریڈیو تو بالکل. آپ کی انسپریشن کون تھا جب ریڈیو جوائن کیا؟ میری انسپریشن اگر دیکھا جائے تو حسن شہید مرزا تھے, طلعت صاحب تھے. میں بہت سنتا تھا ان کو, بہت سنتا تھا میں نے. میری انسپریشن مہتاب اکبر راشدی صاحب. ہاں وہ ان کی کیا گفتگو کرتی تھی, کیا برجستگی ہوتی تھی. مہتاب اکبر راشدی ہیں, خوشبخش شجاعت ہیں. ان دونوں نے پھر میرے ساتھ بحیثیت آرٹسٹ کام کیا جب میں پروڈیوسر سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں تھی. تو مہتاب صاحبہ, انور مقصود صاحب, خوشبخش شجاعت, یہ میرے کمپیئرز رہے. اس وقت میں اتنا خوش ہوتی تھی اور فخر محسوس کرتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اب میرے ساتھ بحیثیت آرٹسٹ کام کر رہے ہیں. حقیقت بہت بڑی بات ہے. اور واقعی مطلب ان کے لہجے میں جو مٹھاس ہے نا, وہ جب بولتی ہے تو واقعی مطلب سماعت کو لگتا ہے کہ کوئی. اچھا انور صاحب ریڈیو مین نہیں ہے, انور صاحب کا آخری لفظ اندر جاتا, تو ہم یہی کہتے تھے لیول بڑھانے کا اشارہ کرتے تھے. تو وہ یہی انجینئر بیچارہ کہتا تھا کتنا بڑھاؤں میڈم لیول, ان کا آخری لفظ کھو جاتا تھا. پھر میں کہتی تھی وہ انور بھائی یہ ہے نا ریڈیو پہ سنا جاتا ہے نا, تو آپ کے چہرے سے تو پتہ چلتا ہے. ہاں چہرے پہ لازمی ہے. چلیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, ہمارے جین زی کو جو ریڈیو کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, جو ریڈیو پہ کر رہے ہیں, سامنے کیمرے پہ لگا ہوا ہے, تو ذرا سے ایک پیغام, مختصر سا پیغام. تو مختصر سا پیغام یہ ہے, اور اسے باندھ لو اپنے پلو میں, گرہ میں باندھ دو, کہ راہ عمل میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. تو منزل کی تلاش میں, جستجو میں رہو, لیکن ایسا جذبہ کامل ہو کہ کوئی پھر اپنی راہ سے بھٹکا نہ سکے. تو انشاءاللہ دیکھنا منزل کا حصول بھی آسان ہو جائے گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی. مختصر مگر کہتے ہیں بہت گہری, مگر ہاں پورا سر اور گہری بات. بس یہ مگر اس کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑا چاہیے, تھوڑا سا وہ بھی چاہیے. چلیے جی, انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ شوبی کہ آپ نے مدعو کیا, اور ایف ایم 100 کی انتظامیہ کی ممنون ہوں کہ آپ سب نے مہمان بنایا. میں بالکل اپنی انتظامیہ جانب سے آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. ماشاءاللہ بڑی اچھی کچھ یادیں تازہ ہو گئی ریڈیو کی ہماری بھی. اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اور خوش رہیں, سلامت رہیں. اور جشن آزادی اب آپ سب نے منایا, ہم بھی منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. ہمارا ہر دن کہتے آزادی کا دن ہے, ہمارا ہر دن, ہر لمحہ آزادی کا دن ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اپنے پیارے وطن کے لیے, اپنی کوششوں سے, اپنی کاوشوں سے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.